باب نمبر 11 باب الاخلاص۔ یہ اخلاص کا لفظ مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ مخلصون، مخلصین، توجہ فرما رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں ایک آدھا اشارہ کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلا سورہ زمر بہت زیادہ تکرار ہے اس لفظ کی قرآن میں، مخلص اور مخلصین، مخلصون جمع کی شکل میں یا واحد کی شکل میں۔ ویسے اردو میں آپ اس کا معنی جانتے ہیں، وہی معنی۔ مخلص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنے والا، یعنی بس مطلوب چیز ہو اور اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں، کسی چیز کی آلائش نہ ہو، پیور خالص۔ الزمر، سورۃ الزمر آیت نمبر 11 مثال دے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، انی امرت ان اعبد اللہ، یقیناً مجھے امر کیا گیا ہے اس بات کا کہ میں ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، کسے خالص کرتے ہوئے؟ الدین، دین، اللہ کی عبادت کروں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ واضح آپ کے ساتھ، یعنی جو کام بھی میں دین کے عنوان سے کر رہا ہوں وہ خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ لہذا آپ عبادات وغیرہ کی نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ اسی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 14 ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے۔ سورہ غافر آیت نمبر 14، فادعوا اللہ، پس اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہو۔ قرآن میں بھی اور روایات اہل بیت میں بھی اسی اصول کافی کی کتاب الدعاء میں شروع میں امام فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں، الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت، یعنی جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو عبادت حالت عبادت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ یہ تمہارا صرف اللہ سے دعا مانگنا کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، انہیں کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ غافر آیت نمبر 65، هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ہے زندہ، یہ وہی ہے زندہ، یعنی جس نے زندگی کسی اور سے نہیں، باقی سب کی مانگی ہوئی اللہ کی عطا کر، بن مانگی اس نے دی ہوئی۔ الحی، الحی القیوم، حی سے مراد ایسا زندہ کہ جس نے زندگی کسی سے لی بھی نہیں ہے اور جس کی زندگی نے کبھی نہ کبھی ایسا تھا کہ نہیں کی اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہو۔ هُوَ الْحَيُّ، وہی ہے وہ زندہ کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، فادعوہ، بس اسی سے دعا مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور آخری آیت پڑھ دوں، سورۃ البینہ آیت 30ویں سپارے میں آیت نمبر 5، اہل کتاب کے بارے میں انہوں نے بعد میں نبیوں کے بعد گڑبڑ کر دی، تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا،
اور انہیں اور کیا حکم دیا گیا تھا؟ الا سوائے اس کے لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ یہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. لیکن انہوں نے بعد میں اپنے نبیوں کی شروع کر دی, بیچ میں انہوں نے غلو کر کے اوروں کی باتیں شروع کر دی. ان کو اور کیا کہا گیا تھا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور نفاع حنیف کی جمع ہے. حنیف کسے کہتے ہیں؟ ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف یکسو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط اصل حقیقی دین ہے. یعنی یہ دین کی مضبوطی والا دین ہے, حقیقی دین. تو یہ آیات میں نے پڑھی, ان میں جو یہ مخلص کا لفظ آیا, دین کو خالص کرنا, اخلاص. قرآن کی ایک سورت کا نام یہ قل هو اللہ احد جو پڑھتے ہیں اس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے اور سورۃ الاخلاص بھی ہے. خالص توحید جس میں بیان ہوئی. تو یہ 11واں باب کتاب الایمان والکفر کا باب الاخلاص. اس کی دوسری روایت پڑھ رہا ہوں. ابی جعفر علیہ السلام, ابی جعفر یعنی جعفر علیہ السلام کے والد کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. قال, پانچویں امام نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. آپ توجہ کیجیے, بعض اوقات جب ائمہ کی محفل میں وہ افراد بھی بیٹھے ہوتے تھے جو ان کے باقاعدہ پیروکار نہیں تھے, ان کو امام اس طرح سے ماننے والے نہیں ہوتے, تو پھر ائمہ واضح مینشن کرتے تھے رسول اللہ کا نام. اور جو ان کے اپنے شاگرد اور اپنے اصحاب ہوتے تھے, چونکہ ان کو وہ بتا چکے تھے کہ ہم, اور روایات میں یہ بات واضح بتا دی گئی کہ ہم تمہیں جو بیان کرتے اللہ کے رسول کی بات بیان کرتے, ہم تمہیں خود سے بیان نہیں کرتے. تو نیا دین نہیں ہم نے بنایا, رسول کا, اور دین کامل ہو گیا تھا رسول کی زندگی. تو جب ان کے اپنے ہوتے تھے تو پھر وہ باقاعدہ سے رسول اللہ کا نام مینشن نہیں کرتے, لیکن جب غیر بھی ہوتے تھے تو مینشن باقاعدہ سے کر دیتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ کے رسول نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگ, انما هو اللہ والشیطان, یا اللہ ہے یا شیطان ہے اور بس. یعنی تم جو کچھ بھی کرو گے یا وہ اللہ کی طرف سے, اللہ خوش ہوگا, یا وہ شیطان کی طرف سے, شیطان خوش ہوگا. تیسری کوئی چیز, انما صرف یا اللہ ہے یا شیطان, یہ بولا. پھر اس کی وضاحت, والحق والباطل, اور حق ہے اور باطل. اللہ کی جگہ حق کو لے آئے, باطل شیطان کی جگہ باطل کو. اسی طرح اور والہدا والضلال, اور ہدایت ہے اور گمراہی. یعنی تیسری کوئی چیز نہیں. والرشد والغی, رشد ہدایت کے راستے پہ آگے بڑھنا, اور غی یعنی بے راہ روی کا شکار ہونا. والعاجلۃ والآجلہ, عین اور الف سے. عاجلہ قرآن کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ, بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو, یعنی دنیا. اور عاجلہ الف سے یعنی آخرت, بعد میں. اس کی وضاحت میں فرمایا والعاقبہ, عاقبت یا دنیا یا آخرت. کیا مطلب؟ یعنی جو صرف دنیا کے لیے کرو گے وہ شیطان ہے, جس میں آخرت شاخرت کچھ بھی نہیں, اور جو عاقبت کے لیے کرو گے وہ اصل میں اللہ کا کام ہے. والحسنات والسیئات, اور نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں. آخر میں فرمایا
یعنی اس کا لب لباب فما کان من حسنات، پس جو بھی نیکیوں میں سے ہوگی چیز فللہ، تو وہ اللہ کی، وما کان من سیئات، اور جو بھی سیئات یعنی برائیوں میں سے ہوگی تو برائیاں کرو گے فللشیطان لعنہ اللہ، تو وہ شیطان کے لیے ہوگی، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ یہ لعنہ اللہ کا اصل معنی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لعنت تقریباً گالی کے معنی میں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو کہنا ہو، دیکھیں ہم جب کہتے ہیں فلانا، کسی کو اگر کہہ رہے فلانا بڑا لعنتی آتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، نہیں، ایک گالی ٹائپ کا لفظ، لعنتی آدمی بڑا گندا۔ اصل میں لعن کا معنی لام عین نون، لعین یعنی ملعون، لعین کا معنی وہی ملعون ہوتا ہے جس پہ لعنت کی گئی۔ تو لعنت جب انسان کسی کو کہتا ہے تو گویا وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر، اور جب اللہ لعنت کرتا ہے تو اللہ کی لعنت کا معنی ہے اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، کیونکہ اللہ نے کسی کو درخواست نہیں کرنی ہوتی کہ اس کو آپ رحمت سے باہر نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فعل کا استعمال یعنی رحمت سے نکال دیں۔